بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پر، اور ان کے اس دور کا تذکرہ کر رہے تھے جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھیں، اور ان کے ساتھ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جو انہوں نے پیار اور محبت کے ساتھ اپنی ان زوجہ کے ساتھ گزارے، جن میں سے دو واقعات اس سے پہلے اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں سنائے گئے ہیں۔ آج ہم جو واقعہ سنانے لگے ہیں وہ یہ ہے: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ نہا دھو کر اٹھے تو وہ آئیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیلے جسم پر محبت سے جو کا آٹا مل دیا اور منہ پر کپڑا رکھ کر ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ محترمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنستے ہوئے بولی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی تو فرمایا تھا کہ جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر مسکرانے لگے اور دوبارہ غسل فرما کر جسم صاف کر لیا۔ یوں تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ کھانے پینے اور مکان اور ملاقات میں یکساں سلوک فرماتے تھے، مگر ان کا دلی رجحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، یوں تو میں سب بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں معاف فرمانا۔ ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا منہ ہاتھ دھو رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کا چھینٹا دے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوراً چلو بھر کر پانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر پھینکا، پھر دونوں مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو عائشہ، میں نے زیادتی نہیں کی، بدلہ لیا ہے، اور بدلے کا حکم تو قرآن مجید میں بھی ہے۔